بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا کالم ہے فوجیان سے امریکہ اور بھارت پر دہشت گردی کیوں اتاری۔ کبھی دنیا پر دو سپر پاورز امریکہ اور روس کا راج تھا۔ ان دونوں نے دنیا بھر کو اپنے اپنے بلاکس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ دنیا کے تقریباً ہر ملک پر لازم ہو چکا تھا کہ اپنی جغرافیائی، سیاسی اور معاشی آزادی و تحفظ کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک سپر پاور کے ساتھ منسلک رہے۔ پھر افغان جنگ نے سوویت یونین کی ہوا نکال دی اور سوویت یونین بکھر کر صرف روسی فیڈریشن تک محدود ہو گیا۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ سوویت یونین کے خوفناک زوال کے بعد کچھ برسوں تک امریکہ تنہا ہی دنیا کی اکلوتی سپر پاور کی حیثیت میں دندناتا رہا۔ خالق کائنات اس دنیا میں توازن قائم رکھتا ہے، چنانچہ توازن کا تقاضا تھا کہ سوویت یونین کی جگہ کوئی اور عالمی قوت سامنے آئے اور امریکہ کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ اس سوویت یونین کی جگہ چین لے چکا ہے۔ دنیا میں اب چین اور امریکہ کی شکل میں دو سپر پاورز ہیں۔ چین اب فوجی، معاشی اور صنعتی اعتبار سے امریکہ کو زندگی کے ہر شعبے میں للکار رہا ہے۔ چین امریکہ کی ہر طرف عالمی جارحیتوں کی ملحق ارتکاب کرنے کے جرائم کا مرتکب تو نہیں ہوتا، لیکن چین نے امریکہ کو عالمی سطح پر نتھ ڈال رکھی ہے۔ چند دن قبل بالی انڈونیشیا میں ہونے والی G20 کانفرنس میں امریکہ اور چینی صدور کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے وہ دراصل دونوں سپر پاورز کے درمیان برابر کی سطح کا ڈائیلاگ قرار دیا گیا ہے۔ اگلے روز چین نے فوجیان نامی ایک دیوہیکل جدید ترین طیارہ بردار جنگی بحری جہاز سرکاری طور پر پہلی بار سمندر میں اتارا ہے، تو ساری دنیا اس واقعہ سے تاریں کھڑک گئی ہیں۔ خصوصاً فوجیان کے سمندر میں اترنے پر امریکہ اور بھارت میں خوف اور دہشت کی لہریں دوڑ گئی ہیں۔ اس طیارہ بردار بحری جنگی جہاز کے میدان میں آنے پر چین نے اپنی بے پناہ بحری قوت کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ فوجیان چین کا تیسرا بڑا طیارہ بردار بحری جنگی جہاز ہے۔ اس کی خصوصیت مگر یہ ہے کہ دنیا کا وہ طیارہ بردار جنگی جہاز ہے جو بے پناہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس میں الیکٹرو میگنیٹک ایئر کرافٹ لانچنگ سسٹم ای میل ٹیکنالوجی خاص طور پر بروئے کار لائی گئی ہے۔ اس ایڈوانس ٹیکنالوجی سے کئی چینی جنگی جہاز جنگ اور عمل کے دوران بیک وقت بآسانی فوجیان پر اتر اور پرواز کر سکیں گے۔ عالمی عسکری تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ فوجیان کو چینی قیادت نے سمندروں میں اتار کر دراصل امریکہ کی سب سے طاقتور ترین طیارہ بردار جنگی بحری جہاز کی طاقت اور حشمت کو چیلنج کیا ہے۔ فوجیان کا وزن 80,000 ٹن جبکہ مذکورہ امریکی بحری طیارہ بردار کا وزن 1,00,000 ٹن ہے۔ فوجیان کی تیاری اور ساخت میں 4 سال صرف ہوئے ہیں۔ اسے شنگھائی میں بروئے کار جدید ترین کارخانے چائنا اسٹیٹ شپ بلڈنگ کارپوریشن اور CSSC نے 100% چینی ٹیکنالوجی اور چینی انجینئرنگ تیار کرکے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ چینی سرکاری انگریزی اخبار دی ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے اپنے قارئین کو مزید خوشخبری سنائی ہے کہ چین عنقریب اپنا چوتھا طیارہ بردار جنگی بحری جہاز بھی سمندر میں اتارنے والا ہے۔ ابھی تو فوجیان کی لہروں نے امریکہ، بھارت، آسٹریلیا، برطانیہ، روس اور فرانس کے حواس میں خوف طاری کر رکھا تھا کہ چینی میڈیا نے چوتھے چینی طیارہ بردار بحری جہاز سامنے لانے کی خبر داغ دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق فوجیان ابھی بھی پوری طرح فنکشن نہیں کیا گیا ہے۔ سمندر میں ابھی کچھ عرصہ کے لیے اس کا ٹرائل ہوتا رہے گا۔ CNN نے اس ضمن میں یہ دلچسپ خبر شائع کی ہے کہ جب تک فوجیان پوری طرح فنکشن نہیں ہو جاتا تب تک چین کی حریف دنیا خیر بنا سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فوجیان کے سامنے آنے پر بھارتی اور امریکی میڈیا میں سب سے زیادہ ہلچل اور تلخہ مچا ہوا ہے۔ چین نے اپنے اس طاقتور ترین بحری جنگی طیارہ بردار جہاز کا نام اپنے جنوب مشرقی صوبے فوجیان کے نام پر رکھا ہے۔ یہ صوبہ اپنے بلند پہاڑوں اور اسٹریٹجک ساحلوں کی بنیاد پر چین کے محفوظ ترین صوبہ کہلاتا ہے۔ فوجیان اگر دنیا کا پہلا دیوہیکل بحری طیارہ بردار جنگی جہاز نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے آنے پر مغربی دنیا اور بھارت پر سرزمین کی کیفیت آ رہی ہے۔
امریکہ اگرچہ اب بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقتور ترین بحری فوجی طاقت کا مالک ہے، اس کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رواں لمحوں میں دنیا بھر میں جتنے بھی طیارے بردار بحری جنگی جہاز، اس کا 50% حصہ امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ طیارہ بحری بردار بحری بیڑا جیرالڈ فورڈ کو فی الحال اس لیے بھی فوجیان پر برتری اور فوقیت حاصل ہے کہ فوجیان کوئلے، بھاپ اور ڈیزل کی طاقت سے چلتا ہے، جبکہ جیرالڈ فورڈ ایٹمی طاقت سے بروئے کار ہے۔ اس کمی اور خامی کو دور اور امریکیوں کو چیلنج کرنے کے لیے چینی معتبر سرکاری میڈیا نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ چینی اپنا جو چوتھا طیارہ بردار بحری جنگی جہاز سمندر میں اتارنے جا رہا ہے، جو جوہری قوت سے لیس ہے۔ اس غیر معمولی اعلان سے بھی کوواڈ ممالک جاپان، امریکہ، بھارت اور آسٹریلیا پر بھی ہیبت سی طاری ہے۔ جاپان نے تو یہ سب سے پہلے اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوجیان کی وجہ سے ہمارے سمندر گیہ محفوظ ہو جائیں گے۔ بھارتی میڈیا میں بھی کچھ ایسا ہی ویلا مچا رہے ہیں۔ چینی قیادت کا مغرض اسرار کے ساتھ کہنا ہے کہ فوجیان کو اس لیے تخلیق نہیں کیا گیا کہ چین کسی کے خلاف جارحیت کے عزائم رکھتا ہے، بلکہ فوجیان خالصتاً چین کے ہر قسم کے تحفظ کے لیے معارض عمل میں لایا گیا ہے۔ چینی بحریہ کے پاس پہلے بھی 4 عدد ایسے جدید ترین بحری جنگی جہاز بروئے کار ہیں جو عالمی سمندروں میں امریکی، جاپان، آسٹریلوی اور برطانوی بحری طاقتوں کے سامنے سینہ تانے ہوئے ہیں۔ فوجیان کے مغرض منصاشدہیوں پر آنے سے بھارت خاص طور پر اس لیے بھی خائف ہے کہ بھارت کے پاس اس وقت جو طیارے بردار جنگی بحری جہاز ہیں، INS کرم آدتیہ اور INS اوکرانت ہیں، فوجیان کے مقابلے میں کمتر اور کم ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ امریکہ کو بھی یہی پریشانی ہے کہ اس کے پاس جیرالڈ فورڈ نامی جو سپر طیارہ بردار بحری جہاز ہے وہ 5 سال تک پرانا ہو چکا ہے، جبکہ فوجیان نہایت جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی آلات اور سرعت رفتار میزائلوں سے لیس ہے۔ سمندر میں اس کی رفتار بھی بھارتی، امریکی، جاپانی، آسٹریلوی اور طیارہ بردار جنگی جہازوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں انڈین نیوی کی پریشانیاں قابل دید ہیں۔ بھارتی بحریہ کو یہ پریشانی بھی لاحق ہے اور اس کا طیارہ بردار بحری جنگی جہاز INS اوکرم آدتیہ بھی چند دن پہلے ہی 18 مہینوں کی مرمت کے بعد سمندر میں اتارا گیا ہے۔ اس کے بری طرح فنکشن ہونے کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ خیال بھی بھارتیوں کو سونے نہیں دے رہا کہ اس دوران اگر فوجیان بحر ہند میں در آتا ہے تو انڈین نیوی کا کیا بنے گا۔